پہلے کون سے اسٹارٹ کریں؟ صحیح بخاری صحیح بخاری کتاب الایمان بولے ایسا تو نہیں ہوگا ترتیب تھوڑی ہوگا. کتاب الایمان صحیح بخاری، کتاب التوحید صحیح بخاری، کتاب العلم صحیح بخاری. ایک دم وہ تھوڑی کتاب الطہارہ کتاب الصلاۃ ساتھی کو اوپر سے اترنا شروع ہٹ جائیں گے ایک دم. تو وہ ان کے درس نہیں ہوتا ہے کامت والے حدیثوں کا، ان کے درس تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو سیدھی سی سمجھائی آتی ہے. یہ طہارت، وضو کے مسائل، سلاد کے مسائل، زکات کے مسائل، حج کے مسائل، وہ درس تھوڑی ہوگا. اس میں تو درس والی حدیثیں 5 بھی نہیں ہوتی ایک باب کے تحت، 5 بھی نہیں ہوتی. لیکن ایک باب کے تحت احکامات والی حدیثیں تو 80-82 ہیں. ان کو تو بتایا جاتا ہے، دوسرے راویوں کی بحث ہوتی ہے، اس سے نکلنے والے احکامات سمجھائے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سب اسما پاکی بیان کرو اسم رب کا، اپنے رب کے نام سے، الاعلی جو کہ سب سے بلند ہے، الذی وہ جس نے خلق کا تخلیق کیا، فسوی پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا، والذی اور وہ جس نے قدرا اندازہ ٹھہرایا، فہدا پھر ہدایت دی، راہ دکھائی، والذی اور جس نے اخرجا نکالا اگایا، المرعى چارے کو، اناج کو، فجعلہ پھر اس کو کر دیا غثاء خشک، احوا بالکل سیاہ کالا. سنقرئک کا ہم جلد پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسا پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا مگر یہ کہ ما شاء اللہ جو اللہ چاہے گا، انہ بے شک وہ ہے یعلم جاننے والا، الجہرا ظاہر کا، واضح موجود کا، وما اور جو کچھ یخفا پوشیدہ ہے، ونیسرک اور ہم آپ کے لیے آسانی کریں گے، لیلیسرا آسان طریقے سے، فذکر بس نصیحت کریں، ان اگرچہ نفعت نصیحت کرنا فائدہ دے، الذکرہ سمجھانا، سیذکرو جلد سمجھ جائے گا، من یخشی جو کہ ڈرتا ہوگا، ویتجنبھا اور کروٹ لے گا، پہلو تہی کرے گا، بدل جائے گا اس سے، الاشقا بدبخت بدنصیب، الذی جو کہ یصلی داخل ہوگا، النار الکبریٰ ایک بہت بڑی آگ کے اندر،
ثم پھر لا یموت وہ نہ تو مرے گا فیہا اس میں ولا یحیا اور نہ ہی زندہ رہے گا قد افلح البتہ کامیاب ہو گئے فلاح پالی کامیابی پالی من تزکا جو کہ پاک ہوا وذکرا اور یاد کیا ذکر کیا اسم رب ہی اپنے رب کا اپنے رب کے نام کا فصلی پھر نماز پڑھی بل تؤثرون بلکہ تم بڑھاتے جاتے ہو الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو والآخرت اور آخرت ہے خیر بہتر و ابقا اور باقی رہنے والی ان بے شک کے ہاذا یہ ہے لفی الصحف الاولی پچھلے صحیفوں میں پچھلی کتابوں میں صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورہ اعلیٰ ہماری شروع ہو گئی ہے. اس سورت کے معاملے میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض حضرات جو ہے وہ اس کے لیے کہتے ہیں مدینہ میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مکے میں نازل ہوئی. صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورت مکے ہی میں نازل ہوئی، کیونکہ بعض صحابہ سے یہ روایتیں آتی ہیں کہ ہم نے ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ اعلیٰ سیکھی تھی. پتہ اس بار دیکھا اعلیٰ تھی، اس کا مطلب یہ مکے میں ہی نازل. بہت فضیلت رکھنے والی صورت ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اس کو پڑھیں گے اس سے بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں گرفت کے حوالے سے وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ تم سورہ اعلیٰ پڑھا کر، سورہ غاشیہ پڑھا کر، سورہ دوحہ پڑھا. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تو آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز نماز پڑھتے، پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ عید کی نماز میں بھی پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. تو یعنی بڑی فضیلت رکھنے والی صورت تھی. اس صورت کے اندر توحید اور آخرت کا بیان ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا بیان ہوتا ہے، تقویٰ کیا چیز ہے، تزکیہ نفس کیا چیز ہے اس کا بیان ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کا بیان ہوتا ہے، آخرت کیا چیز ہے اس کا بیان ہوتا ہے. یعنی بڑے بڑے عقائد اس کے اندر آتے ہیں. 19 آیات پر مبنی یہ صورت ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کی صورت کی آیت ہے، لیکن یہ ہے مفصل کے درمیانی صورتوں میں سے کہ اس صورت کی آخری آیت ہے. غالباً سورہ جری غالب صحیح مجھے یاد. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو رکوع میں پڑھا کرو. یعنی کہ آپ نے عمل کر کے دکھایا. رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا. آیت کیا بتاتی تھی وہ ہمیں نے اس کا پورا سمجھا. اپنے رب کی پاکی بیان کرو اس کے نام کے ساتھ، اس کے عظمت والے نام کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو. حکم دیا اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حکم کا عمل رکوع میں کرو. تو آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا سبحان رب العظیم پڑھی. اللہ پاک ہے آپ اور عظمت والے ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی، یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ نے کہا اسے سجدے میں پڑھا، اسے سجدے میں پڑھا اور آپ نے عمل کر کے دکھایا اس پہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ. سمجھ رہے بات کو؟
اللہ رب العزت نے فرمایا سب اسما. اب یہ بات بڑی غور سے لگے معنی اس کے کیا بنتے ہیں. پاک کر دو نام کو. سب ہے کہ معنی ہے پاک کرو. دیکھ لو بات. سبحان کے معنی پاک غیر اللہ کی صفت. سبحان ہونا اللہ کی صفت, اللہ پاک. اور دیکھیں اگر سمجھے سب اسما معنی کیا ہے اس کے اللہ کے اسم, اللہ کی جو اسم ہے اللہ کا نام, اللہ کا اپنا اسم ذات اللہ, الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المتکبر المومن الجبار القہار المہیمن المومن, اللہ کے جتنے نا فرمایا سب اسم پاکیزگی بیان کیا کرو اللہ کی اس کے نام کے ساتھ. سمجھے یہاں حکم ملا کہ تو یعنی سمجھیں یہ توحید کا بنیادی حکم مل رہا ہے ہر مسلمان کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے اس کے اسماء و صفات کے ساتھ. اب جو اس کے اسماء و صفات ہیں اگر بندے کو اس کا علم ہے تو وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کر سکتا ہے. مثلا ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولتا ہے انڈیا غالب آئے گا. ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھ کر بولتا ہے انڈیا غالب آئے گا. غالب آئے گا مطلب اللہ عزیز ہے, معنی غالب آنے والا جو سب پر غالب. انڈیا غالب آئے گا, غالب کون ہے اللہ. تو یہ بولنا انڈیا غالب آئے گا کفر ہو گیا. یہ بولنا انڈیا غالب آئے گا کفر ہو گیا نا. اللہ کی ذات میں لگا کہ غالب تو اللہ, سب پر غلبہ رکھنے والا, سب پر طاقت ملکیت رکھنے والا تو اللہ. اب یہاں وہ بندہ جو اللہ کے عزیز ہونے کی معرفت رکھتا ہے, وہ جانتا ہے اللہ کیا ہے, وہ فوراً اس کو سامنے والے کو اس کی غلطی کا چانس دلا. یہ مت بول انڈیا غالب آئے گا. جو غالب کون ہے اللہ عزیز ہے, وہ سب ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کر گیا. اللہ کا بندہ اللہ کی پاکی یہاں پر بیان کر. ایک آدمی وہ کہتا ہے اب یار میرا جوان بچہ مر گیا, اللہ نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا. چھینا اس سے جاتا ہے جس کی ملکیت ہو. چھینا اس سے جاتا ہے جس کی ملکیت ہو. ملکیت کو زبردستی لے لیا جائے تو اسے کہتے ہیں چھیننا. ٹھیک ہے. اللہ کی صفت ہے مالک, مالک الملک. اللہ کی صفت ہے مالک الملک ہونا. اس نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے میرا بیٹا نعوذ باللہ چھین لیا. جبکہ اللہ کی صفت کیا ہے, اللہ کیا ہے مالک الملک, یعنی کیا پوری کائنات پر تمام ملکیتوں تمام سلطنتوں پر ملکیت رکھنے والا. فرمایا لہو ملک السماوات والارض, زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے. سمجھ رہے بات. اب دیکھو اس نے یہ جملہ بولا, اس نے کفر کیا. جس نے بولا اللہ نے چھین لیا اس نے کفر کیا. اب جو اللہ کا بندہ ہوگا اللہ کے مالک الملک ہونے کی معرفت رکھتا ہوگا, جانتا ہوگا اللہ کے مالک ملک ہونے کو, تو اس کی اصلاح کرے گا. تو یہ سمجھا بات تو آپ سمجھ رہے. ایک بندے نے کہا کہ اللہ سفارش لیتا ہے, اللہ کے آگے سفارش دینی پڑتی ہے جب اللہ کسی کو عادت عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے آگے وسیلہ پیش کرنا پڑتا ہے, واسطہ پیش کرنا پڑتا ہے جب اللہ جو ہے کسی کی یعنی عادت پوری کرتا ہے. یوں اس نے کیا بتایا کہ اللہ سفارش کو لینے والا ہے, سفارش کو قبول کرنے والا ہے, عادل نہیں ہے, ظالم ہے. اللہ عادل برابری رکھنے والا نہیں ہے. اللہ عادل یعنی برابری رکھنے والا نہیں ہے, عدل رکھنے والا نہیں ہے, بلکہ اللہ تو ظالم ہے. اس کی سفارش آئی تو اسے دیا, اس کی نہیں آئی تو اسے نہیں دیا. تو یوں اس نے اللہ کو ظالم ثابت کیا نا, اللہ کی ذات میں لگایا. اب جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ کیا بتائے گا, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کسی کی مجال نہیں ہے بنا اللہ کے حکم کو اس کے یہاں کسی کی سفارش کا, کسی کی مجال نہیں ہے. سمجھ رہے بات کا مطلب نہیں. اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, کہ تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا زمین اور آسمان میں کہیں. سمجھ رہے بات کا مطلب نہیں. تو یہ ہے اللہ کی صفات کا علم رکھنا, اللہ کے اسماء کا علم رکھنا, کہ جب بھی اللہ کی ذات میں کوئی عیب لگا بندہ فوراً جو اللہ کی صفات کا علم رکھتا ہے
وہ فوراً اس کو اصلاح کرے، اس کو جواب دے اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرے. سب اسم ربک الاعلی، کہ تیرا رب ہے. اب دیکھو یہ حکم اصل میں رب سے کا کہہ کر حکم کس کو دیا ہے؟ اصل میں وہ دیا ہے نبی اکرم سے. کہا تیرا کا ربی کا تیرا مخاطب کیا نبی صاحب. سب اسم ربک الاعلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب جو کہ اعلیٰ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی صفات میں نام اللہ کا علی ہے. کیا ہے؟ اللہ علی ہے. اللہ علی نہیں ہے، اللہ اعلیٰ ہے. یہ سمجھے؟ اللہ علی نہیں ہے بلکہ اس کا بھی مبالغہ اعلیٰ ہے. علی اور اعلیٰ دونوں علوم سمجھ کر کے میں نے بلند ہونا، میں نے بلند ہونا، بہت بلند ہونا، بہت بلند. اسے کہا علوم، بلندی کو کہتے ہیں علوم. اس سے نکلا علی، اور علی کا مبالغہ ہے اعلیٰ. یعنی علی جو بلندی پر ہے اور اعلیٰ جو کہ سب سے بلند ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا بیسٹ، نہیں، ہم کہتے ہیں انگلش میں آپ کا بگ، بڑا، بگیسٹ، بگر اس سے بڑا، بگیسٹ اس سے بھی بڑا، کہتے ہیں نا مبالغہ دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح علم معنی بلندی، علی معنی جو کہ بلندی پر ہے، اور اعلیٰ جو کہ بہت بلند ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ علی نہیں بلکہ اللہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. تو کیا فرمایا؟ سب اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی پاکی بیان کرو اس کے اسماء کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے. اچھا، پھر اللہ اعلیٰ ہے جو کہ اللہ کی صفت ہم آج پڑھ رہے ہیں. پچھلی بات پہلے جو پڑھا اس پوری تفصیل میں بتایا بالکل. اللہ اعلیٰ ہے، بلند ہے. مطلب کیا ہے اس کو سمجھو. اللہ حاضر نہیں ہے. اللہ سمجھ رہو بات کو سمجھنا. اللہ حاضر نہیں ہے. اللہ کے سامنے پوری کائنات حاضر ہے. نہیں سمجھے بات؟ اللہ حاضر نہیں ہے. اللہ کے سامنے پوری کائنات حاضر ہے. ساری اس کی مخلوقات، ہر چیز، ہر شے، کوئی بھی خطہ، کوئی عرض، کوئی کمتر پتھر، کوئی سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی چیز ہے، اس سے کوئی بھی اوجھل، سب اس کے سامنے حاضر ہے. ظاہر کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ حاضر نہیں ہے تو اس لیے جو حاضر ہوتا ہے اس تک رسائی ہے، اور جس تک رسائی ہے اس کا منصب بدلا بھی جا سکتا ہے، اس کے منصب پر قبضہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور بھی دیگر معاملات ہو سکتے ہیں. بھائی جس تک رسائی ہو، جس تک پہنچا جا سکتا ہو، جس تک کوئی آسانی سے پہنچا اس کو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا بھی سکتا ہے، اور بھی دیگر معاملات ہو سکتے ہیں. اللہ حاضر. الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے؟ اور عرش پر مستوی ہے کس طرح؟ جو اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ ہے، ہمیں اس کیفیت کا نہیں پتا کہ اس کا استواء کس طرح ہے، لیکن اس کا استواء جیسے کہ العالیہ وغیرہ کہتے ہیں بمعنی اعلیٰ، یعنی یہی بلندی. ٹھیک ہے؟ اب سمجھے گا ذرا بات. یعنی زمین سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر سورج سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں خربوں میل کے فاصلے پر پہلا آسمان. پھر جتنا یہ ڈسٹینس ہے، شاید اتنا جتنا یہ فاصلہ ہے، شاید اتنا یا شاید اس سے بھی زیادہ پہلے آسمان سے پھر دوسرا آسمان کا فاصلہ ہے. آپ کروڑوں خربوں سال تک بھی سفر کرتے رہو سورج تک پہنچ سکتے، یعنی آپ کا طاقتور نہیں پہنچ سکتا، آپ کا طاقت رکھنے والا نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کرے. جب تک اللہ کرے آپ کا طاقتور بھی نہیں پہنچ سکتا. سورج سے آگے نہیں جا سکتا. پھر سورج سے آگے پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو سکتا ہے اس کے درمیان ہو، اللہ بہتر ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ پھر پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتا تو دوسرے آسمان تک بھی. چلو دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان، اتنا ہی مسافت. تیسرا آسمان سے چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر ساتویں کے بعد
اللہ کا عرش، پھر ساتویں کے بعد اللہ کا عرش، عرش پر اللہ کی کرسی، جس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے. بات سمجھے؟ یعنی آپ کی رضائی سورج تک نہیں، اور اللہ کہاں؟ 7 آسمانوں سے اوپر اس کا عرش، اور عرش کے اوپر اللہ کی ذات. یہ ہے اللہ کا اعلیٰ ہونا کہ اس تک کسی کی بھی رسائی. ہاں مزیدار بات سمجھے، یہ ہے سب سے بڑی کرم نوازی کی بات، سب سے بڑی بات. اس تک کسی کی بھی رسائی نہیں. لیکن فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، دور نہیں. اللہ کی صفات میں کہیں بھی اس کا بعید ہونا مذکور نہیں ہے کہ وہ بعید ہے، دور ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں بات سمجھے. اعلیٰ ہونے کے باوجود کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی تم سے میرا بندہ میرے مطابق سوال کرے، ان سے کہنا میں ان کے قریب ہوں. نہیں سمجھے ہو کہ اگر ہم بات کریں تو مسافت کیا ہے کہ جو محال ناممکن سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ تک رسائی ہو جائے، ہو سکتی. طاقتور جو ہوگا طاقتور، اس کی رسائی نہیں. بالکل. اور اس کے بعد وہ اللہ کیا کہتا ہے کہ جب تم سے میرا بندہ میرے متعلق سوال کرے تو آپ ان سے کہنا میں ان کے قریب ہوں. اور اپنی قربت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. میں اس کی دعا کو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے اس عقیدے کو قبول کریں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے اس پہ یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ اپنی مراد کو پہنچیں، اپنی مراد کو. اب دیکھیں بڑے غور طلب بات، ہمیں سمجھایا کہ ویسے تو قربت کسی کی ہو نہیں سکتی، رسائی کسی کی اللہ تک ہے نہیں، اور لیکن جب اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، سفر لاحق ہوا. سفر آپ کو ایک سواری آپ کے لیے لائی گئی، ایک فرشتہ اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اور آپ کہاں پہنچے؟ 7 آسمانوں سے اوپر. جہاں اللہ نے چاہا وہاں تک آپ کو اللہ نے بلوایا. سمجھ رہے بات کا مطلب؟ اور آپ جہاں رسائی ممکن لاکھوں کروڑوں اربوں سال کے فاصلے پہ آپ پہنچتے ہیں سورج تک. سمجھ رہے بات کا مطلب؟ جہاں رسائی وقت کے اعتبار سے ممکن نہیں، آپ کتنی تیز ترار چلتے بجاؤ راستے میں بوڑھے ہو کر مر کھپ جاؤ گے، وہاں تک پہنچ سکتے نہیں ہو. اور ایک ہی رات میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی بھی سیر کرائی اور سارے معاملات بھی دکھائے اور سمجھائے، اور ایک ہی رات کو آپ واپس بھی آ گئے. آئی سمجھ میں؟ پھر جس کے لیے اللہ چاہے تو اللہ نے ثابت کر دیا کہیں میں قریب، میں اس کے قریب ہوں، وہ قریب ہو یا نہ. میں اس کے قریب ہوں، وہ قریب ہو سکتا ہو یا نہ. سمجھ رہے بات کا مطلب؟ اچھا اب اس سے اللہ جب اعلیٰ ہے تو اعلیٰ کی ضد ادنا ہے. اس بات کو پتہ سمجھو ذرا، اللہ اگر اعلیٰ ہے تو پھر اعلیٰ کی ضد ادنا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر اللہ اعلیٰ ہے تو مخلوق ادنا ہے. مخلوق کیا ہے؟ ادنا ہے. تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات نہیں؟ ادنا اور اعلیٰ کا کوئی مقابلہ ہے؟ ادنا اور اعلیٰ کا کوئی مقابلہ ہے نہیں، کسی بھی قسم کا مقابلہ نہیں. اب یہ کہنا کہ جی یہ ہماری دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہے بھائی، یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. اس طرح وہ جو اعلیٰ ہے پہنچا کون رہا ہے؟ جو ادنا ہے. وہ جو ادنا ہے وہ کس تک پہنچا رہے ہیں؟ اعلیٰ تک. اس اعلیٰ تک جس تک ان کی اپنی رسائی نہیں ہے، جب تک وہ نہ چاہے. اور وہ اس نے جس کے لیے چاہا ثابت ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہا ثابت ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یہ نہیں؟ تو اسی لیے یہ ہے اللہ کا اعلیٰ ہونا.
کہ اس پر کسی کی بھی رسائی سب سے بلند ہے، سب سے بلند، کہ مخلوق کو اس کے ہاں جگہ کسی سے دوسرا مسئلہ کیا ہوگا؟ جب وہ اعلیٰ ہے نا اور مخلوق ادنا ہے تو یاد رکھیں جب ادنا اور اعلیٰ ایک دوسرے کی ضد اور یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہی وجہ پھر اللہ کو شرکت پسند نہیں ہے۔ اللہ کو شریک مقرر کرنا اپنا اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ اعلیٰ ہے اور ادنا کو اللہ کا شریک کر دیا جاتا ہے، ادنا کو اعلیٰ کا شریک کر دیا جاتا ہے جس کو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ عقل تسلیم کرتی ہے؟ ہماری عقل فطرت تسلیم نہیں کر سکتی کہ ادنا کو اعلیٰ کا شریک مقرر کیا جائے۔ جب اللہ اعلیٰ ہے تو کسی ادنا کو اس کا شریک مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو بڑا غضب آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا شریک مقرر کرے اللہ کو بہت غضب ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اللہ نے اس کو پر جنت کو حرام کر دیا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا ان اللہ یغفر، بے شک اللہ مغفرت کرے گا، معاف کرے گا تمام گناہوں کی سوائے شرک۔ شرک کو نہیں معاف کرے، شرک کو معاف نہیں کرے۔ یعنی کیا پتہ لگا ہے کہ آدمی نے گناہ کیا، اسلام قبول کیا اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، لیکن اسلام قبول کیا اور کرنے کے بعد یہ حالت یہ ہوئی کہ وہ شرک پر آ، تو نتیجے میں کیا ہو؟ نتیجے میں وہ جہنم کے اندر اپنی طور پر سزا حاصل کرے گا جب تک اللہ سے۔ اور دیکھیں یہاں یہ بات غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا سب اسمرت کلا، کہا کسے؟ جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہے، جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور رکھا ہے، انہیں کو مخاطب کر کے کہا کیا؟ سب اسمرت کلا، اللہ کی پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو بتائیے جو انسانیت کے اندر اعلیٰ ہوں انہیں اللہ کے میرے اعلیٰ ہونے کو ثابت کرو، میری پاکیزگی کو ثابت کرو۔ تو بتائیے ہم تو انسانیت میں بھی ادنا ہے، ہم تو انسانیت میں بھی ادنا ہے، ہمیں اللہ کی کتنی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی کتنی شان بتانی چاہیے، کتنی جائے اللہ کی کتنی تعریف کی جائے ہمارے لیے تو ہم تو بہت کم ہے، ہم تو وہ زبان نہیں لا سکتے تم اللہ کی تعریف کر سکتے ہو، اس کا حق ادا کر سکتے۔ فرمایا سب کا اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے، الذی خلق فسوی، وہ اللہ جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے کیا کیا ہے؟ تخلیق کیا، کیونکہ خالق اس لیے وہ اعلیٰ ہے، بتایا نا خالق اعلیٰ ہے اور مخلوق کبھی اعلیٰ نہیں ہو سکتی، کیا بتاتے نا اس کے مقابلے وہ کبھی اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا الذی خلق، وہ جس نے تخلیق کیا، فسوی، پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ بڑی غور طلب بات، پچھلے دنوں بھی میں نے اس طرح کی آپ کو ایک مثال دی، اللہ کا خلق کرنا تو اس میں ایک اندازہ مقرر کر کے اسے درست کر دیا۔ میں نے پچھلے دن ایک مثال دی، ایک اور آپ کو بتاتا ہوں بات بڑی غور۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ سورج مکھی کو دیکھا، پھول سورج مکھی دیکھا، سورج مکھی کے پھول کو ایک مناسب مقدار کے اندر سورج کی شعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو جذب کر کے وہ اپنے اندر رنگ لے کر آتے ہیں۔ آپ اس کا رنگ دیکھتے ہیں، سورج کے غروب ہونے کے وقت کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ اس کا رنگ ہوتا ہے، سورج کے غروب ہوتے وقت جو رنگ ہوتا ہے نا سورج کا، وہ رنگ سورج مکھی کا پھول کا ہوتا ہے، کبھی دیکھیے نا، سمجھ رہے بات سمجھ رہے؟ اور جو سورج طلوع یعنی کھڑا ہو جاتا ہے نا اس وقت میں جو کرنیں اس کے آتی ہیں وہ یہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، اس کا رنگ لے کے آتا ہے، سمجھ رہے بات؟ اور آپ دیکھیں گے اللہ کی ایک قدرت کہ یہ ایسے بند رہتا ہے رات میں، ایسے رات میں بند رہتا ہے، پھر یہ سورج طلوع آپ اس کو ایسے کر کے رکھتے ہیں، یہ سورج طلوع اب آپ دیکھیں گے اس کو یہ ایسے کھل جائے، نہیں سمجھ؟ اب یہ رات کو ایسا بند ہو گیا نا اگر پھر فرق، اب آپ اس کو ادھر رکھتے ہیں، یہ فرق کریں یہ سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہوا دکھے گا، ہمیں سارے سے دیکھیں گے یہ یوں ہے، یہ صبح ایسے طلوع ہوگا، ایسے کھلے گا، کھلے گا، ایسے یوں ہے یوں کھلے گا، چہرہ کس طرف ہوگا؟ جس طرف سے اس کی روشنی آتی ہے، وجہ ہے کہ اس کی روشنی لیتا ہے پھر اپنا رنگ لے کر آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک بات بڑی اور چلتا ہے، وہ کیوں نہ بولتا اللہ تعالیٰ نے جسے ایک سوال اٹھتا ہے نا ذہن کے اندر، مثلا اگر اس کو فارم کے اندر ایسا فارم کے جس کے اندر روشنی نہیں آتی چاروں طرف سے، اگر اس میں ڈالا جائے تو کیا یہ اپنا رنگ لے کر آئے گا؟ کیا یہ اپنا رنگ ویسا لائے گا؟ بالکل نہیں۔ وجہ کیا بنے گی؟ وجہ یہ بنے گی
کہ سورج کی روشنی اصل روشنی ہے. دنیا کے اندر جو روشنی ہے نا، یہ جو روشنی ہے نا، روشنی لائٹ، اصل میں کائنات میں جو اصل میں لائٹ ہے وہ سورج سے آتی ہے. اس میں زمین پر سورج سے لائٹ دیکھتے نا ایک دوسرے کو، یعنی کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو مجھے دکھوا رہا ہے. اس طرح روشنی مجھ سے ٹکرا رہی ہے، روشنی مجھ سے ٹکرا کے آپ کے آنکھ کے لینس میں جا رہی ہے، آپ کے آنکھ کا لینس اسے جذب کر رہا ہے. کس طرح جذب کر رہا ہے کہ اسے جذب کر کے اور یہ جو منعقد یعنی کہ مقام ہوتے ہیں آپ کے جسم کے اس سے باہر کر دیتے اور وہ نظر نہیں آتی. نظر کیا آتی ہے؟ وہ دیکھنے سمجھ نظر آتا ہے. اب یہ جو اندر کے نا اس نے جذب کیا کیا اس روشنی سے، لینس نے جذب کیا اس سے ویو کو، یہ جو ویو ہے پورا، یہ جو ویو ہے اس کو جذب کیا اور دماغ کو وہ پڑھایا ہے، میموری کو وہ پڑھایا ہے. میموری میں وہ فیڈ ہے، میموری سے پڑھتی ہے، اس ویو کو پڑھتی ہے اور پڑھ کے ہمیں دکھاتی ہے کہ کیا نظر آ رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں پاگل ہے، بہت زیادہ پاگل ہے، اندھا نہیں ہوتا لیکن ایک طرف سے ہی دیکھ رہا ہوتا بس مسلسل. اس کا باپ آ جائے، بھائی آ جائے، کوئی بھی سامنے آ جائے وہ پہچان نہیں رہا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ اندھا نہیں ہو گیا؟ نہیں، اندھا نہیں ہوا. وجہ یہ اس کی میموری بگڑ گئی ہے دماغ کی. میسج تو اندر جا رہے ہیں لیکن وہ میسج اس کو بتا نہیں پا رہے. وہ میموری بگڑنے کی وجہ سے وہ بتا نہیں پا رہے کہ یہ میسج کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. سمجھ رہے بات کا مطلب ہے. تو روشنی جب دنیا کے اندر آتی ہے تو آنے کے بعد مختلف اجسام میں جذب ہو کے پھر منسب ہو کے نکلتی ہے، اور جب یہ نکلتی ہے تو وہ جذب کر لیتا ہے وہ پھول اپنے اندر. سمجھ رہے بات کا مطلب؟ جس سے صرف اتنا فرق آتا ہے کہ اب اس کا رنگ پیلا آتا ہے، زرد نہیں آتا. اب اس کا رنگ کیسا آتا ہے؟ گہرا پیلا، زرد نہیں آتا. کبھی تجربہ کرتا. تو اصل جو بتانے کا مطلب ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا اس پھول کو، اور اس کی جو غذائیت رکھی ہے، اس کی وہ جو رنگ وغیرہ کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ کس چیز سے رکھا ہے؟ سورج کی روشنی سے. اور سورج کی روشنی تک اسے نہیں ملے گی، وہ اپنا رنگ لا سکتا نہیں. تو اس کے لیے اگر انسان کو رکاوٹ پیدا بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ سلسلہ، اگر کوئی رکاوٹ آ بھی جائے پھر بھی اس تک روشنی پہنچ. چلے اسے چھوڑیں. آپ کو ایک اور آسان مثال دے. مثال اس کی یہ ہے کہ آپ کبھی دریا، ندی وغیرہ، کہیں جوہر وغیرہ کے علاقے میں آپ جائیں گے نا، ایک ایسی تالاب وغیرہ کی سائڈ پر آپ صبح چلیں. صبح سے میری مراد یہ ہے کہ آپ چلے جائیں تقریباً کوئی روشنی نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے 7:15، 7، 7:45، اس ٹائم پر آپ چلے جائیں. آپ دیکھیں گے پانی کے پاس آپ ایسے کھڑ جائے تو آپ دیکھیں گے آپ کو ایسا نظر آئے گا جیسے کوئی چھوٹے سے کیڑے ہیں، بہت چھوٹے سے کیڑے ہیں جو پانی پر تیزی سے ایسے تیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اس میں آپ کو لال کلر کا بھی کیڑا مل جائے گا، ہاف وائٹ جو کلر ہوتا ہے نا اس کلر کا کیڑا بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بلیک کلر کا، کالے کلر کا بھی، لیکن وہ بہت نایاب ہوتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں. یہ آپ کو ملیں گے. انہیں کہتے ہیں ہم دوفینیا. اس کی زبان کے اندر یہ جو زبان ہے، اس کی جو لینگویج ہے پانی کی، اس کی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں دوفینیا. اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے گہرے پانی جو ہوتے ہیں، گہرے پانی، ان میں پودے نہیں ہوتے. پودے ہوتے ہیں نا، سمندری پودے جو ہوتے ہیں، دریائی پودے جو ہوتے ہیں، گہرے پانیوں میں نہیں اگتے ہیں. یہ اگ نہیں سکتے، گہرے پانی میں جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں جلدی. اور یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ مچھلیوں کے اندر خون بڑھاتے ہیں. کہ جب مچھلیاں اسے کھاتی ہیں تو ان کا خون بڑھتا ہے، قد بڑھتا ہے، رنگ آتا ہے. جب یہ گہرے پانیوں کے اندر یہ پودے نہیں بن سکتے ہیں تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ اب نہ تو ان کا قد بڑھ سکتا ہے، نہیں ان کا خون بن سکتا ہے، نہیں پھر اس حساب سے ان کی افزائش نسل ہوگی، نہیں اس حساب سے ان کے رہیں گے. بات سمجھ رہے نہیں؟ یہ نیچرل بات ہے نا کہ جن چیزوں سے یہ بڑھتا ہے جب وہ ہی نہیں ہوگا تو بات سمجھ رہے میری نہیں. تو یہ جو چھوٹا سا کیڑا جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ حیران ہوں گے یہ کبھی بھی چلتے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں پیدا نہیں ہوتا. یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تالابوں میں، دوڑوں میں، جہاں پانی کہیں طرح رک سکتا، رک جاتا ہوگا، وہاں یہ پیدا ہوتا ہے. اور جب یہ پیدا ہوتا ہے تو مچھلیاں انہیں کھاتی ہیں، اور جب مچھلیاں انہیں کھاتی ہیں تو نتیجے میں مچھلیوں کا اندر
خون بنتا ہے، مچھلیوں کے اندر رنگ آتا ہے، ان کی افزائش نسل بڑھتی ہے، ان کے قد کاٹ ملتا ہے. آئی سمجھ میں آئی کس بات؟ یعنی کیا مطلب؟ دیکھو اللہ نے تخلیق کیا تو جس ماحول میں جس طرح بھی اس کی مخلوق پہنچ جائے وہاں اس کے رزق کا ویسا انتظام اس نے کر کے رکھا ہے. اس ماحول کو اس مناسبت سے بنایا ہے کہ اس کو کوئی کمی نہ آ جائے. الذی خلق فسوی، اس نے تخلیق کیا پھر اس نے اس کو بالکل اندازے کے مطابق درست کر دیا کہ اس کے لیے ایسا ماحول دیا کہ جس ماحول کے اندر وہ پورا چھوٹی بھی چھوٹی مثال ہماری مثال یہ جو سیارہ زمین ہے ہمارے لیے مکمل طور پر صحیح ہے نا. اس میں صحیح طرح آپ ہوا لے سکتے ہیں. ہمارے لیے اس کے اندر کھیت کھلیان ہے، ہمارے لیے اس میں مناسب ہوائیں چلتی ہیں، مناسب اس کا آب و ہوا موسم رہتا ہے، موسم بھی مناسب رہتا ہے، سردی مناسب پڑتی ہے، گرمی مناسب پڑتی ہے. نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نتیجے کے اندر ہمارا رزق اگتا ہے، پکتا ہے، ہمیں صحیح طرح مل جاتا ہے، طرح طرح کے فروٹ مل جاتے ہیں. لیکن ہماری افزائش کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ سیارہ اس کے مطابق مکمل طور پر اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اگر ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، سائنس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے ہم سے پہلے جو ہمارے بعد کے جو سیارے ہیں، ہماری رو میں جو آگے کے سیارے ہیں، یہ جو ہمارے بعد کے سیارے ہیں ان پر پانی تک نہیں ملتا. پانی کیونکہ انسان کی زندگی کا تو کم بنیادی عنصر ہے، چاہے کسی اور مخلوق کی ہو نا، انسانی زندگی ہے تو بنیادی عنصر ہے، لیکن پانی تک کسی اور سیارے پہ ملتا. یہ ہے اللہ کی قدرت. جو اللہ نے انسان کو خلق کیا، ساری مخلوقات کو تخلیق کیا اور ان کو ایک اندازے کے مطابق مقرر کرا. یہاں سے ایک آخری بات کر کے بات ختم کروں گا کہ دیکھیں اس کو سمجھے ذرا بات بڑی غور طلب بات. ہم نے مزید بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو اور ہمارے ایمان بڑھیں گے، لیکن یہ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. جب ہمیں اللہ کا اعلیٰ ہونا پتہ لگا اور جب کس طرح اللہ کا خالق ہونا پتہ لگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بندہ غیر اللہ کے آگے جاتا ہے اور اس کے ذریعے کہتا ہے بابا اولاد ہو جائے، یا بابا بھلا ہو جائے، یا بابا میری حاجت پوری ہو جائے، وہ میری نوکری لگ جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور تعویذ لٹکا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ یہ بات بھول جاتا ہے یہ مخلوق ہے. اگر دلوا بھی دے تو کیا اس اندازے سے دلوا دے گا جو مجھے چاہیے؟ جیسی اولاد مجھے چاہیے یہ ویسی تقدیر لکھوا کے دے گا. یہ جیسا مجھے رزق چاہیے کہ جو میرے لیے برکت والا ہو، بیماریوں عذابوں پریشانیوں والا نہ ہو، کیا مجھے یہ وہ دلوا دے گا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، کیونکہ عالم الغیب ہے. وہ خالق ہے، اسی کو پتا ہے کہ مجھے جس طرح اس نے کل کیا مجھے کیا چیز چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی حرکت کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ ہے. کیونکہ کوئی مخلوق نہیں کر کے دے سکتی آپ کو، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں آتا. ایک واحد آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رب اللہ آپ کو جانتا ہے، اسی لیے وہی آپ کو کر کے دے سکتا ہے. تو اسی لیے پھر اس نے کہا ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں. کوئی اور نہیں کر سکتا. مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرے گا، مجھے پکارنے سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرے گا، میں اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں. بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج ہم نے پڑھا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، پاکیزگی بیان کر اپنے سب سے بلند رب کے نام کی جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا. وما علینا الا البلاغ.